الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اللہ تعالیٰ اپنے پیار کے قابل بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور ظاہر اسمی و باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا، ظاہر میں آ جاتا ہے بال سنت کے مطابق چاروں طرف برابر، یا اس طرح پھروا لیا، یا کان کی لو تک بال، چھوٹے بڑے، یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، برگر کٹ بال یا جو بھی ہے یہ۔ اور سر پر جب سنت نہیں ہوگی تو دماغ میں کہاں سے آئے گی، جب دماغ میں نہیں ہے تو دل میں کہاں سے آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک حدیث پاک بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، جو سنت پر عمل کرے گا 100 شہید کے برابر ثواب پائے گا۔ 100 شہید کے برابر، ایک شہید کا ثواب کوئی بتا دے ذرا۔ یہ اس وقت وہی دور ہے، پلیٹ صاف کرو تو طنز کریں گے پلیٹ بھی کھا جاؤں۔ میں اپنا ان کو پتہ نہیں ہے کس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سامنے مدینہ شریف کی پلیٹیں لاؤ، میں بتا دوں گی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پلیٹ میں کھایا ہے۔ اسی طرح شادی غمی پر جو ناچ گانا، بے حیائی، عریانی، فحاشی، گناہ کبیرہ نہ کریں تو گھر جا کر ماشاءاللہ نور محسوس ہو رہا ہے۔ دروازے پر پہنچ کر میت کا گھر ہے یا شادی کا گھر ہے، دیکھو کتنا گناہ کبیرہ کو ضروری سمجھ لیا۔ ایسے موقع پر جہیز کی لعنت خاندان سے ختم کرنا، حالانکہ جہیز تو سنت ہے، پھر لعنت کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے لعنت بنائی ہے۔ ابھی پھر مضمون کا معاملہ ایسا ہے کہ 1.5 گھنٹہ چلا جائے، یہ سب ابھی بھی دوست دے رہے ہیں بیانات جس کو چاہیے، کہ پیسے نہیں لیتے۔ ہر والدین کے حقوق تو اس کی کتاب الگ، پرچے الگ۔ غصہ جو تکبر کی وجہ سے آتا ہے، غصہ، غیبت، بدگمانی، بہتان، بغض، کینہ، یہ سب تکبر کی شاخیں ہیں۔ جو چاہے کہ میری غیبت اور جھوٹا اور یہ چھوٹ جائے، تکبر کا علاج کرا لے۔ یزکیم فرض ہے، اپنی اصلاح کرا لیں، اور اصلاح فرض ہے۔ بہرحال بتا رہا ہوں کہ بھئی سنت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ مذاق اڑایا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے، اور کہاں سے نیا دین لایا ہوں، کہاں سے نیا دین لایا ہوں؟ بھائی نئی چیز تو آپ لائے ہیں نا، ہم تو ثبوت پیش کر رہے ہیں، قرآن پاک حدیث پاک کا، آپ بھی دلیل پیش کر دو، مکس گیدرنگ کی اور جو بھی گناہ ہے۔ تیسری حدیث پاک، جھوم جائیں گے، فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ 296، حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہے کہ جو جان لڑا کر حدیث پاک سنت پہ عمل کر لے گا تو اس کو 4 انعام دیے جائیں گے۔ فتاوی رحیمیہ نمبر 1، لوگوں کے دل میں اس کی محبت اللہ ڈال دیں گے۔ نمبر 2، بدکار لوگوں کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دیں گے۔ نمبر 3، دین میں پختگی اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جو عقل مند ہیں وہ، مجھے تو آتا نہیں یہ چیزیں، یہ کمپیوٹر پر جا کے میں نے بتایا 2-4، اب تو لائن لگ گئی ہے کہ جناب بٹن دبایا، پرنٹ آؤٹ نکال دیا، کھانا کھانے کی سنت اور اٹھنے کی سنت، اور جہاں کھانا کھاتے ہیں وہاں لگا دیا۔ واش روم سے بدبو ہے تو تھوڑا فاصلے پر واش روم میں جانے کی سنت، پھر سامنے واش روم سے باہر نکلنے کی سنت۔ حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سنتوں کی بارش کر دو، بدعت کا، شرک کا، گناہوں کا کیچڑ صاف ہو جائے گا، کیچڑ صاف ہو جائے گا۔ یہ سنت کا ایسا معاملہ ہے۔ پھر قرآن پاک میں الگ معاملہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نمونہ بھیج دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ لیٹر آف کریڈٹ میں ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے سرٹیفکیشن کمپنی کو سیمپل دے دیا ہے جیکٹ کا، اس سے کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے، اس کے بعد ایکسپورٹ ہوگا۔
وہ آتے ہیں بھائی صاحب اسٹاک لاٹ جاب لاٹ، حتیٰ کہ بٹن تھوڑا ادھر وہ ختم خلاص. آپ کو سیمپل کس لیے دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. اب میں حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ تو قصور پتہ چل گیا آگے. یہ نمونہ اس کے لیے ہے یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آگے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، آگے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے نمونہ ہے. تو میں ڈروں نا اللہ سے؟ کیوں نہیں ڈرتا اللہ سے؟ جو ڈرے گا گناہ کرے گا پھر بھائی. وہ جس کو 2 آیتیں جتنے اللہ والے ہیں، اللہ مجھے بھی اللہ والا بنائے، 2 آیتیں دل میں اتار دیتے ہیں بار 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 بار. نمبر 1 الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ سی سی ٹی وی سے کتنا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، سی سی ٹی وی جو بھی ہے، اس سے کتنا ڈرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں. دوسرا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ ساتھ ہے، جوانی برباد کر رہے ہیں. اللہ ساتھ ہے، سفید داڑھی کے ساتھ فلموں کی دنیا یا بھابھی سے باتیں یا بے حیائی، اس میں گھسے ہوئے ہیں. ہمیں ایگزمپشن 9(2) تو نہیں ملا ہوا کہ بیان کرنے کے بعد جو رگڑا مارنا ہے رگڑا مارو، ایسا تو نہیں ہے. دیکھیے پھر پیپر آؤٹ ہو گیا، فرض کریں ایگزام کا، پیپر کینسل ہو جاتا ہے؟ ہاں پکا دوسرا پیپر ہوتا ہے؟ ٹھیک جناب. اگر گورنمنٹ پیپر آؤٹ کر دے خود آفیشلی کی بات ہو رہی ہے، چیٹنگ کی بات نہیں ہو رہی یہاں، اور اس کے بعد نوٹ لکھا ہو کہ چیٹنگ کی اجازت ہے، وہ ہوں جناب کی چاہیے صاحب ہے جی. اچھا سوال یہ کہ اگر کوئی فیل ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ زبان بند رکھیں گے کہ بھائی یہاں ہم نہیں بولیں گے، باہر بھی تھوڑا بولیں گے، زیادہ نہیں بولیں گے. بھائی پیپر آؤٹ ہو چکا، چیٹنگ کی گزیٹڈ نوٹ آ گیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پرچہ آؤٹ کر دیا، جوابات بتا دیا، معافی کا پیغام بھی بتا دیا، گھبرانا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماشاءاللہ معافیوں کی لائن لگا دی ہے، گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا. سوئے تاریکی مرو خورشید آست، ارے مایوسی کے اندھیرے کی طرف کدھر جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سورج کے سورج ہیں. دنیا کو اللہ نے ایک سورج دیا، معافی کے اللہ نے لامحدود سورج تک. کوئے نا امیدی مرو امید آست. بھائی نا امیدی کے راستے بہت ہیں، گن بھی نہیں سکتے، امید کا راستہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، راضی کرنا. ادھر کیوں نہیں آتا؟ کیا ضرورت ہے مایوس ہونے کی؟ یہ دو سوچ میں ڈوبا ہوا ہے. شیکسپیئر کا جھوٹا کھایا تھا کیا؟ عجیب آدمی ہے. غم کس بات کا ہے؟ شادی ہوا ہے بس چلو کرنا بھی نہیں. جو کرے مشکل میں، نہ کرے مشکل میں. تو اچھا ہے کر کے مشکل میں پھنس جائیں. یہ آسانی کے لیے کہتا ہوں، حدیث پاک ہے نکاح میری سنت ہے، جس نے سنت ادا نہیں کی یہ ہم میں سے نہیں. یہ تو ہمارے پاس پٹ پٹا کر آتے ہیں نا، تو اس کا ہمیں تھوڑا بہت تجربہ ہوتا ہے ان کا. اس وقت فیکی مسکراہٹ ہے بھائی صاحب کی. ابھی سوچو نہیں بھائی، سمجھے؟ ہنسا بولا کرو، ہنسنا منع نہیں ہے. حدیث پاک کی لائن لگا دوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے کہ ہنسنا منع نہیں ہے. جناب 3 احادیث مبارک وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک نظر آئی ہیں ہنستے ہوئے. ہم ہنستے ہیں، داڑھیں مبارک تو داڑھیں نہیں ہیں ہماری، داڑھیں جو ہیں وہ نظر آتی ہے کیا؟ مبارک تو وہ ہے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا مبارک. کسی ایک ادا پر اللہ کو پیار آ جائے کام بن گیا جناب. چیٹنگ کی اجازت پھر فیل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. چیٹنگ آ گئی نا قرآن پاک سے، فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیں، یحببکم اللہ، اللہ ہم سے محبت فرمانے لگیں گے. بتائیے ما آتاکم رسول فخذوہ، میرا محبوب جس کو پکڑ لو اور جس کو منع کر دے چھوڑ دو. یا اور کتنی آیتیں اس بارے میں. اب سارے دنیا کے بزرگان دین اور بڑے علماء فرماتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے علماء ندوہ، ہمارے سامنے ایک سیمپل ہونا چاہیے ہے نا، جس کی ہم نقل کر سکیں. کیونکہ یہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے. نبوت کسی کو نہیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو ٹرانسفر ہوئی احسانی کیفیت وہ نبوت والی نہیں ہوئی، وہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. باقی اخلاق، احسان، جناب صبر، شکر، معاف کرنا ٹرانسفر ہوئی. وہاں سے تابعین، پھر طبع تابعین، پھر ہوتے ہوتے یہاں اللہ والوں کے پاس پہنچی. اس کو ملاتے چلے جاؤ. قرآن پاک میں جو اللہ کے پیاروں کی نشانیاں ہیں ملاتے چلے جاؤ. احادیث مبارک ہے ملاتے چلے جاؤ.
آج بھی میں اللہ والا بن سکتا ہوں. یار تو سوئے گا تو مولوی فرحان کو لقمہ کیسے دے گا بھائی؟ ہاں تو پتہ نہیں لقمہ صحیح دیا نہیں دیا. الحمدللہ بیٹا مفتی ہے نا اور پھر حافظ بھی ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ گڑبڑ نہ ہو جائے، ترجمے میں دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اس لیے بڑا مزہ ہے اس بات کے اندر. جناب یہ ماشاءاللہ اس کو قرآن پاک پکا ہے اللہ کے کرم سے. ابھی نیند نہیں کرے گا تو کدھر کرے گا بھائی؟ دیکھو نا ناراض ہوتا ہے ہمارا حافظ صاحب، کہتا ہے گھر میں بیوی نہیں سونے دیتی ہے جی، دفتر والے ادھر سونے نہیں دیتے، شیخ ادھر نہیں سونے دیتے، سوئے تو کدھر سوئے بھائی ہے جی. افطار کے وقت دیکھنا من کوئی سوتا ہے تو پتہ نہ تھا، نوٹ گنتے ہوئے کوئی نہیں سوتا. جب اس نکاح پڑھاتا ہوں نا یقین کریں آج تک کوئی قبولے کے وقت سویا نہیں ہے، کراٹے نہیں مارے ہیں، ایسے چوکس رہتے ہیں دوسرا نو کوئی لے لے مائک، اس وقت نیند نہیں آتی. افطار کے وقت میرا اپنا کیا حال ہے، میں ایسے افطار کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں ایسے، یا اللہ مجھ جیسا کوئی نالائق نہیں، مجھ جیسا کوئی گندا نہیں. پھر ہاتھ ایسے کھولوں گا ادھر، ابے بھائی جلیبی تو یہاں رکھو، یا اللہ اس کو کسی کو نیند نہیں آتی یقین کرو ہے جی. حضرت فرماتے تھے شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا شیخ العرب الجب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں غور سے دیکھنا اور دونوں سے ہم زیادہ کھاتے ہیں، اور افطاری اتنی کھاتی ہے کہ چلا نہیں جاتا اتنے کھاتے ہیں. اب جب امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم دہی بڑا کہتے ہیں ہم پہلے باہر نکلے گا پھر اللہ اکبر جملہ باہر نکلے گا ہے جی. ایک آدمی نے خوب کھایا چل نہیں سک رہا تھا، حکیم صاحب قریب تھے وہاں گیا، بکرے چھترے ہضم شریف، 12 نان پولے پولے نرم شریف جناب ہے جی، 2 ڈونگے گوشت دے، ہمارے ساتھی گوشت کہتا ہے، اور 3 پراندہ چاولاں دی، 1 پرانت مٹھے دی، ساڑھی خوراک بڑی سادی ہے جناب. تو حکیم صاحب کے پاس گیا، کہا حکیم صاحب حالت دیکھو آپ، کہا 1 پوڑیا تے پانی تے دوجی پوڑیا تے پانی تے تیجی پوڑیا تے پانی. معاملہ صاحب ہے، کہتے ہیں اور جائلہ کتنے پڑیا ہے اور انی جگہ اور اونڈی تو 2 پکوڑے اور ٹھوس لیتا. تو یہ بھائی جو جان بن رہی ہے، جو خون بن رہا ہے، اس سے جو اعضاء میں طاقت آ رہی ہے اللہ پر فدا کر دینا ہم لوگ. اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل والا بنایا. بھائی دیکھیے سنت کا مزہ کیا ہے، ہر بات میں سنت، ہر بات میں سنت. دیکھیے سیڑھیاں چڑھی اللہ اکبر 1 بار کہہ دیں نہیں، سیڑھیاں اتری 1 بار سبحان اللہ نہیں، جہاز ٹیک آف کیا اللہ اکبر، لینڈنگ پوزیشن میں آئے سبحان اللہ، پل پر اوپر گئے اللہ اکبر، نیچے اترے سبحان اللہ، لفٹ اوپر گئی اللہ اکبر، نیچے آئی سبحان اللہ. دیر کتنی لگی بھائی؟ اللہ کتنے خوش ہوں گے. یہ 24 اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اس پر 4.5 گھنٹے کا بیان ہے. جی ہاں، ایک ساتھ نہیں 3-4 ٹکڑوں میں ہوا ہے. کہ زیادہ ذکر کا مطلب کیا ہے اس کا مختصر بتا دیتا ہوں. 24 گھنٹے کا ذاکر ہوا ہے جو گناہ نہیں کرتا، یہ 24 گھنٹے کا ذاکر ہے جو گناہ نہیں کرتا. یہ اس پر بڑی بزرگوں نے محنت کی ہے. حضرت فرماتے تھے شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوستوں اور بزرگوں دیکھو چاروں طرف امر بالمعروف کا کام ہو رہا ہے، چاروں طرف ماشاءاللہ چاروں طرف ہو رہا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان ساؤتھ کا سفر تھا افریقہ کا. حضرت والا اپنی گاڑی میں بٹھاتے تھے تو وہاں کے مقامی نے بتایا حضرت یہ بستی جو ہے یہ سب کفار تھے، یہاں زولو قبیلہ، تبلیغ جماعت والوں کو مار مار کے نکالا ان لوگوں نے. آج وہاں 4 مساجد ہیں، 2 مدرسے ہیں، ساری بستی مسلمان ہو گئی. ہر جگہ آپ دیکھیں گے دین کی محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ. شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ماشاءاللہ سوتوں کو جگاؤ. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. یہ نہیں فرمایا میں چل چکا، دیکھو شعر میں بھی کیا معاملہ ہے. یہ نہیں فرمایا میں چل چکا. بھائی بادل برسیں گے کب؟ جب پانی ہوگا نا. گناہوں کے ساتھ اللہ کے عشق کے بادل میں پانی کہاں سے آیا بھائی؟ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ کوئی آئے ہماری زخموں کو مرہم لگائے. ابھی اللہ سے ملا ہے. بچھڑے ہوئے بندوں کو مولا سے ملانا کتنی بڑی عبادت ہے بھائی. یہ تو آپ سوچیں نا، فرمایا منکرات سے روکنے کا کام کتنا ہو رہا ہے. یہ غیبت سے روکنا، یہ جو غصے پر بیان تھوڑا بہت ہوا آج جمعے میں ہے جی. قرآن پاک کی آیت اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہ آئے گا، جو قلب سلیم بھلا چنگا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب جائے گا. جناب
میرے جیسا تو واقعی حقیقت ہے، میں ڈر گیا کہ ابھی تو حضرت والا نے کل پڑھا تھا ممل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے. اب آج جو بیان ہو رہا ہے زبان سے نہیں، پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے کہ مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. تو مال کو آگ لگا دیں، ڈگریوں کو، اوریجنل ڈگریوں کو آگ لگا دیں، دکانوں کو سیل کر دیں، بیچ دیں، باغات کو جلا دیں، اپنی فیکٹری کو ڈیمالش کر دیں. دل میں تو منع نہیں ہے، شکایت کرنا منع ہے، اور اولاد کام نہیں آئے گی. ارے حضرت فرما، یہ شعر بھی پڑھا تھا پیارے شیخ نے، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ اس سے تو خبردار نہیں. اب شعر بھی سنا میں تو حقیقت بتا رہا ہوں، نیا نیا معاملہ تھا، 1991 کی بات ہے، 35 سال کی عمر میں، کیا ابھی بھی کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کس بات سے خوش ہوں گے، کس بات سے ناراض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش، کس بات سے ناراض، بس بیان کے لیے آگے آگے بڑھے ہوئے ہیں. بہرحال اس سے ایک دن پہلے سنا تھا کہ دنیا بری ہوتی تو اللہ دنیا کو بھی پیدا کرتے. جو کہتے ہیں دنیا کو مارو لات، 3 دن کھانا نہ ملے لات بھی نہیں اٹھے گی. اللہ نے دنیا کو مقدم فرمایا، دعا سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اور حول مانی عربی زبان کی بڑی تفسیر. پہلا حسنہ، نیک بیوی، نیک اولاد، طیب مال، علم دین، فقہ فی الدین، ثناء الخلق، اللہ عیب چھپائے لوگ تعریف کریں، صحبت صالحین، اور عافیت. بتائیے اب آپ. اور آخرت کا حسنہ ایک مگر سب پر بھاری. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس کا مطلب فرما دیجئے. فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیکھے، کچھ نہ فرمائے، اور فرمائے جنت میں چلے جاؤں. ماشاء اللہ. تو پیارے شیخ نے آپریشن شروع کر دیا. اب آپریشن ایک تفسیر پر 1.5-2 گھنٹے کا بیان، لیکن ظاہری بات ہے 2 تفسیر بیان ہو چکی، مختصر بتا دیتا ہوں. نمبر 1، الذی لا یخالف، نہیں، الذی ينفق مالہ فی سبیل البر. پہلا کیا اللہ نے فرمایا؟ مال، پھر اولاد کام نہ آئے گی. پہلی تفسیر، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچہ کرتے ہیں، تفصیل بیان ہو چکی، مختصر. زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، والد والدہ اللہ کے پاس گئے، تو پہلا کام وراثت کا. میں تو جانتا ہوں 30 سال ہو گئے وراثت ہی نہیں دے رہے. بھائی کا انتقال ہو گیا، یتیم کا مال کھا رہے ہیں. یتیم کے بارے میں جو قرآن پاک حدیث مبارک کا، تو میں نے ساتھی کو کہا تھا لکھ لیں، انشاءاللہ وہ الگ عرض کروں گا اللہ کی توفیق سے. بھائی بات کرنا قسم بخدا آسان ہے، شرعی پردے میں بات ہو گئی نا تھوڑی، ابھی قرآن پاک کی آیتوں تو نہیں بتائی نا. میرا شرعی پردے پر عمل ہے، کوئی گھر میں جائے گا دیکھنے کے لیے؟ ہاں، کسی کی خاتون جا سکتی ہے گھر میں اور پوچھ سکتی ہے شیخ پردہ کرتا ہے؟ نبی کرتا ہوگا؟ ہاں پڑھتا ہے، کرتا ہے. کیوں؟ پتہ ہے پٹائی ہوگی. یہ سوال حضرت ہم سے بار بار کرتے تھے. دل میں کون ہے، مولا ہے یا لیلا؟ کینہ جس کے دل میں ہوگا، شب برات میں معافی نہیں، شب قدر آ رہی ہے معافی نہیں. دوستو جب پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اصلاح کس بات کی، پھر توبہ کس بات کی؟ شب قدر میں کیسے انعام سے محروم؟ صرف ایک گناہ. حالانکہ شب قدر میں اور شب برات میں محروم رہنے والا شرابی بھی ہے، ماں باپ کے ستانے والا بھی ہے، شب برات میں ٹخنا چھپانے والا بھی ہے. حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکات میں کتاب ہے شب مغفرت، اس میں لکھا ہوا ہے حوالوں کے ساتھ. تو جو اپنے مال کو خرچہ کرتا ہے، پیارے شیخ نے فرمایا کوئی اچھی چیز آئے، آم وغیرہ، آج کل پیزا وغیرہ، تو لقمہ اٹھاؤ، کاش اٹھاؤ، اور سوچو میرے ماں باپ کے پاس، بھائی بہن کے پاس، بٹیا کے پاس، جو بھی ان کے پاس یہ چیز ہے کھا لو، نہیں ہے تب بھی کھا لو، پھر ان کو ہدیہ بھی دو. آج کل ذرا پیسہ جمع ہو جائے، یہ فلانی مشہور جگہ اس پر فلیٹ بک کرا لو جناب. آج کل وہ ہے ہی نہیں. احسان کرنا اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دیکھنا، ان کو خوش کرنا بہت کم ہو گیا. ابھی انتقال ہو گیا حیدرآباد میں جا رہا تھا، میرے دوست گاڑی میں تھے، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے. تو میں نے بتایا کہ یہ جو بحریہ اور ASF اور DHA وغیرہ جو ہے، یہاں کے پلاٹ کا کیا معاملہ ہے؟ تو پتہ نہیں کتنا. میں نے کہا کچھ عرصے میں کا ڈبل، پھر اور ڈبل، پھر کا دوسری جگہ لے لیں گے ملتان میں، کا پھر
ہوتے ہوتے وہ ٹھنڈا پڑ گیا. میں نے کہا پیسہ مٹی کا مٹی میں گیا نا, کام کس کے آیا؟ چلو زکوٰۃ بھی دے رہے ہو ٹھیک ہے, ایک منع بھی نہیں ہے نا, لیکن اتنا زیادہ کیا؟ ایک پہلے جو معاملہ ہوتا تھا نا فوراً جناب کسی کے خیال رکھو. بہرحال بتا چکا میں. یہ سوال آپ سے, یہ مال کام آئے گا یا نہیں آئے گا بتائیے؟ جو زکوٰۃ صدقات خیرات وغیرہ میں کام آئے گا. مال کون سا کام نہیں آئے گا؟ جمعے میں ویسے ہی عرض کر دیا تھا, ڈیفینس سیون سرٹیفکیٹ کام نہیں آئیں گے حرام کے, پرائز بانڈ حرام کے کام نہیں آئیں گے, وراثت نہ دینا یہ پیسہ کام نہیں آئے گا, زکوٰۃ نہ دینا یہ پیسہ کام نہیں آئے گا. دیکھیے کتنی آسانی ہو رہی ہے, جو گھبرا گیا تھا میں, آسانی کتنی ہو رہی ہے. اب پتہ چلا مال کون سا کام آئے گا کون سا نہیں آئے گا. سیمپل ایک دکھا کے رگڑا دے دینا. اب وزن میں گڑبڑ کرنا, یہاں تک ایک صاحب نے توبہ کیا, انہوں نے بتایا کہ 750 گرام لکھا ہے نا, 750 گرام, اس کو الیکٹرانک اسکیل پر رکھیں 725 ہوگا. یعنی فیکٹری نہیں 725 اس میں رکھا, اوپر 750 لکھا. میٹر آپ لے لو, اب میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا, نہ اخبار میں یہ خبریں آتی ہیں. تو میٹر میں تھوڑا سا لوہے والا میٹر ہے نا, اس میں کپڑا, اس میں تو نہیں ہو سکتا نا, ناپ سکتے ہیں نا. جو پلاسٹک کا یا جیسا بھی ہوتا ہے لوہے پر ناپیں گے نا, اتنا حصہ جو ہے وہ کم. کتنا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, ابھی بھی مولوی فرحان جو ایک دو دن سے آیتیں پڑھ رہے ہیں, میں تو اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, مجھے تم سے کوئی اجر چاہیے ہی نہیں, میرا اجر تو اللہ کی ذات ہے. حضرت شعیب علیہ السلام ڈرا رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں, کوئی اجر نہیں مانگتا, اللہ سے ڈرا رہا ہوں عذاب آ جائے. کہاں ہے عذاب؟ لائیے ابھی بھیج دیجیے. جگہ جگہ اکڑیں لکھی ہوئی ہیں, تکبر. پھر آ گیا صاحب, ایسی گرمی آئی کہ گھروں سے باہر نکل آئے, دیکھا کہ ایک جگہ صاحبان سب وہاں جمع ہو گئے, آگ برسی, سب بھسم ہو گئے. اب یہ اجتماعی عذاب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی برکت سے, ہاں ایسا ہوگا کہ منہ پر کباب ہوگا, دل پر عذاب ہوگا. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا, جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی. منہ پر کباب, دل پر عذاب. ایئر کنڈیشن میری کھال کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, دل کو نہیں. شربت روح افزا یا جیسا بھی ہو گلے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, دل کو نہیں. اب وہ پھر دوسری آیت اور تفصیل چلی جائیں گی کہ دل کو ٹھنڈک, سکون, چین, اطمینان, ٹینشن فری زندگی کیسے ملے گی, وہ پھر الگ بیان چلا جائے گا. وہ اتنا اشارہ کر دیتا ہوں, حضرت انہوں نے فرمایا مچھلی نے کبھی کہا سردیوں میں بلکہ کورونا آ گیا ہے مجھے باہر نکالو, ٹھنڈک بڑھ گئی ہے مجھے باہر نکالو, زکام ہو رہا ہے, ٹائیفائڈ ہو گیا ہے, نہیں, تیری یاد ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. کوئی مزہ نہیں, کوئی خوشی نہیں, اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے, زندگی نہیں. حضرت دعا مانگتے تھے, یا اللہ مچھلی کو جو پانی سے تعلق ہے, ہماری جانوں کو اپنے قرب کے دریا سے ایسی توفیق عطا فرما دیں کہ آپ کے بغیر ایک لمحہ خوش نہ رہ سکے ہم. اس کے بعد اولاد کام نہ آئے گی. الذی یرشد بنی الی الحق, دوسری تفسیر آ گئی. پہلا اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے نا, کون سا مال کام آئے گا کون سا نہیں آئے گا. یتیم کو لے لیا اپنے پاس, اس کے مال کو رگڑا دے رہے ہیں, نہ اس کو دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم, بلکہ اس کو بچپن سے ٹینشن میں رکھ کر اس کو نفسیاتی مریض بنا کر رکھتے ہیں. اپنا بیٹا چاکلیٹ کھا رہا ہے, دیکھتا کیا ہے, نظر لگ جائے, ہٹ یہاں سے, پیسہ تو اسی یتیم کا ہے. یا چکر دے کے بیٹی سے شادی کرا دیں گے تاکہ پیسہ سب ادھر آ جائے, گرداماد ہو جائے. یتیم کے بارے میں کیا ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تمنا کرتے تھے یتیم ہمارے پاس ہے, ہم وہ ثواب لیں. یہاں کس طرح سے ان کو ستایا جاتا ہے, اذیت دی جاتی ہے ان کو, اللہ معاف فرمائے. ان کے پیسوں سے بزنس کر رہے ہیں. جب بڑے ہوئے لاس بیلنس شیٹ دکھا دی لاس کی کہ بیٹا ہمارے جیسا ہمدرد کوئی آپ کا ہے ہی نہیں, یہ لاس ہو چکا ہے. یہ بیٹا کیا کہے گا وہ, حتیٰ کہ بالغ ہوتے ہی اب یتیم نہیں, جب وہ پیسہ مانگے جا کر دیکھیے مفتی فرحان میاں کا درس قرآن ہوا ہے یتیم کے بارے میں, روح لرز جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں جو یتیم تھے ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ. بہرحال اب اولاد کے بارے میں تفصیل بیان ہو چکی, تھوڑا سا عرض کروں گا بس. اچھا ماشاء اللہ, زمہ آ گیا نہیں. پرسوں 4 قرآن پاک ختم ہوئے تھے, کل 3, آج بھتیجے محمد خزیمہ بن نوید کا ماشاءاللہ ختم قرآن ہوا ہے.
قلب سلیم کی دوسری تفسیر، جو خود صرف نیک نہیں بنتا، بھاگے جا رہے ہیں جناب، ابھی عید کے بعد بیانات، ادھر جا ادھر جا، اپنے اولاد کو بیٹا یہ لیپ ٹاپ میں نے فی الحال دیا ہے، اس میں گند بھرا ہوا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، بیٹا فجر نماز پڑھنے جا رہے ہو، کچھ ہو جائے تو قلب سلیم اس کا ہے جو خود نیک بنے، اولاد کو بھی نیک بنائے۔ دیکھیے اگر مجھ سے کوئی کہے کہ جوانی برباد کرنا کیسے ٹھیک ہوگا، پرچے رکھے ہوئے کتاب رکھا ہوا ان کو دے دی، پھر کا یہ حرکت کی، ارے بھائی دیکھو 14 نقصانات ہیں، یہ زندگی برباد ہو جائے گی، ہم آنکھوں کے زانی کہلائیں گے، لعنتی کہلائیں گے، اللہ کے نافرمان کہلائیں گے، جوانی برباد ہوگی، اٹھیں گے اچانک تو چکر آ جائے گا، یہ کر کے گنا دیا، پھر تیسری دفعہ آیا وہ، چوتھی دفعہ کیا، 20ویں مرتبہ بھی آیا، تو وہی محبت کا تعلق۔ بیٹے کی ہمت ہوگی مجھ سے پوچھنے کی؟ ہم نے بیٹے کو سکھایا کہ بیٹا اب یہ بالغ ہونے کا وقت ہے، اس سے احتیاط کرنا ہے، شرم آ رہی ہے، فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی، سب بہن بیٹیاں سب بیٹھی ہوئی ہیں، اب وہ دوسرے سے پوچھے گا، اس کو تو موقع مل گیا تو اس کو برباد کر دے گا، برباد کر دے گا اس کو۔ ایسے ایسے کتنے بچے، کتنے نوجوان ماشاءاللہ آتے ہیں یہاں، ہر 1.5-2 مہینے کے بعد سمجھاتا ہوں غلط دوستوں کے بارے میں، اور دوستی کی 5 شرائط کے بارے میں، چرس آ چکی، ہیروئن آ چکا، گلی گلی بستی بستی، شیشہ آ چکا، پتہ نہیں ایک نیا کوئی الیکٹرانک وغیرہ ہے وہ آ چکا۔ خاتون نے لفافہ بھیجا میرے پاس یہاں اپنے شوہر کے ذریعے، تو میں نے کھولا، 2 شیشے کی ٹیوب تھی، میں تو سمجھا ہی نہیں کہ لکھا تھا کہ میرے بیٹے کے کپڑوں میں چھپا ہوا تھا، یہ 11 سال کا بیٹا، بعد میں پتا چلا یہ نشہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اولاد کو دور کر دیا نا۔ اگر وہ نافرمان ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں منوس ہے، تم ہٹ یہاں سے۔ دیکھیے آنکھ کی غذا ہے اچھے مناظر، ماں باپ کو دیکھا محبت سے، اور بھی جو رنگ وغیرہ یہ جو بھی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو دیکھا، یہ آنکھ کی غذا ہے، کان کی غذا ہے، زبان کی غذا ہے، ماسکیٹو کوائل کا جلا ہوا ایسا رکھ دیں یہاں، غذا ہے نا ایسے ہی۔ دل کی غذا بھی ہے محبت، دل کی غذا بھی ہے۔ یاد رکھنا معصوم بچے کا بھی عزت نفس ہے، ایسے بیچارے نفسیاتی مریض ہو کر آتے ہیں، بابا ہمیں گالیاں دیتے تھے، اور اپنے بھائی کا بیٹے آتے تھے ان کے منہ میں لقمہ رکھتے تھے، اور میں کہتے تھے منوس ہٹ یہاں سے، تو کیا یہ حقائق ہیں۔ قلب سلیم اس کا ہے جو اولاد پر بھی محنت کرے۔ ایسے بچے چپکے، ایسا شہد جیسا کہ چونٹے آ کر چپکے آ کر، ایسے جو جھڑکے گا۔ اب دادا ہے، حضرت جب میں دادا ہوا تو حضرت ہنسنے لگے، فرمایا دیکھ دادا بن گیا مبارک ہو، ہنس کے فرمایا دادا گیری نہیں کرنا، ان کو لپٹا کر رکھو، یہ چوزے ہیں، یہ چوزے، اب اس کو لپٹا کے رکھو ان کو، ایسا نہیں کوئی باربیکیو نہ بنا دے ان کا۔ اب جب ہم نفرت، اماں نفرت، دادی ڈانٹ، دادا ڈانٹ، کیا شور مچا رکھا ہے، چپ ہو جاؤ، مجھے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے جی۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ہم بھی صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے بچپن میں، یا تہجد پڑھتے تھے؟ میں تو نہیں پڑھتا تھا، آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا۔ حضرت فی سکروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہمارے 3 گناہ، اس میں پہلا گناہ جس میں بچوں کو سب سے نکالنا۔ اب بچہ آ گیا، آگے صف میں کھڑا ہو گیا، اچھا یہ کیسے کھڑا ہے، نماز ہی نہیں ہوگی، فتویٰ لاؤ، ہم آپ کو دیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ پہلا نصیحت یہ ہے کہ اپنے بچے کو آپ کونے میں لے جائیں۔ اب کونے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، کیسے کونے میں کھڑا ہوگا؟ ٹھیک ہے، دوسری صف والے آئے، انہوں نے بچوں کو پیچھے کر دیا، تیسری والے آئے اور پیچھے، آخر میں سب بچے ہی بچے، کیا کریں گے؟ مستیاں کریں گے، پھر ماریں گے، گناہ کریں گے۔ باپ کو اختیار نہیں ہے کہ بچے کو ماریں، پہلے پوچھے اس وقت سزا کیا دے سکتے ہیں ہم، غصے کو کنٹرول کرے، بد دعا نہ دے دے۔ کسی نے ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑے مالدار نے کہا حضرت جب آپ یہ قرآن پاک حدیث پاک سناتے ہیں کہ غصہ منع ہے تو ہمارا اسٹاف تو ہمیں کھا جائے گا، ہم تو کچھ نہیں بولیں گے۔ فرمایا اچھا ہوا آپ نے پوچھا نا، یہ ایسے یہاں تو بتا دوں گا، بڑے مجمع میں تھوڑی بتاؤں گا۔ وہ یہ کہ فرمایا کہ پہلے جب غصہ آئے نا تو نصیحت یہ کہ اس کو وہاں سے ہٹا دو، آپ جائیں بیٹھیں کمرے میں، جاؤ وہاں جا کے بیٹھو، اس کے بعد تھوڑا آدھا منٹ اللہ سے بات کر لیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں آپ کا کتنا گناہ گار ہوں، دل میں آئے گا میں اپنی بات کرتا ہوں، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک، اللہ جی میں آپ سے کیا چاہتا ہوں، معافی، یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اب اس کو بلا کر مصنوعی ڈانٹیں، بس اب آخری چانس ہے، اب شکست دوں گا آپ کو میں، آپ نے مذاق بننا رکھا ہے جی۔
اور وہ غصے میں گالی نکلے گی اور یہ جملہ نکلے گا، ابھی تجھے نکالتا ہوں، دیکھتا ہے کہاں سے تجھے نوکری ملتی ہے، اچھا پارٹنر بھی بن گیا اللہ کے نعوذ باللہ، کہاں سے رزق ملتا ہے تجھے، کہاں سے نوکری ملتی ہے، دیکھو یہ جملہ۔ سرکاری دفتر میں گئے، سر 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 کیا ہوا، ہانپ رہا ہے اتنا، سر وہ اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، پوچھو اس جملے پر، نیچے اللہ نہیں ہے کیا؟ سر اوپر آپ ہے، اللہ نیچے اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، تو نیچے اللہ نہیں ہے؟ اب یہ جملہ دیکھیں آپ، اتنی بھوک لگی ہے ڈاکٹر محبوب، اتنی بھوک لگی ہے، میں انتڑیاں پلوالا پڑھ رہی ہیں، انتڑیوں میں تو گند بھرا ہوا ہے، نعوذ باللہ، قرآن پاک پڑھ رہی ہیں انتڑیاں۔ اب کسی کو اہمیت ہو نہ ہو، ہمیں تو اہمیت ہے، یہ معمولی باتیں تھوڑی ہیں یہ۔ اب یہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہے ماشاءاللہ، جائیں ان کے کلینک پر، آپ کہیں گے کہ میں مدرسے میں آ گیا ہوں۔ چائلڈ اسپیشلسٹ سے زیادہ عورتیں آئیں گی یا مرد آئیں گے؟ عورتیں آئیں گی۔ شرعی پردہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی عطا ہے بھائی، جو کوشش کرے گا اللہ کو پائے گا، جو ہمت کرے گا، میں MBA کا امتحان دے دوں پتہ چل جائے گا، داخلہ ہی نہیں ملے گا، پہلی بات مدرسے میں مل جائے گا، ہے جی، تبلیغی جماعت میں بھی داخلہ مل جائے گا۔ وہ تو تاڑ میں رہتے ہیں، ایسے بڈھے ہوں جو آباد رکھیں، ساری زندگی وہیں گزار دیں ہے نا، مزہ آتا ہے نا بھائی، یہ زندگی کیسی زندگی ہے یہ؟ یہاں ساتھی وقت لگا کر کہتے ہیں جانے کا دل نہیں کر رہا، یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا بابا جو حج عمرے پر جاتا ہے واپس آنے کا دل کرتا ہے؟ 25 لاکھ کا مجمع ریونڈ میں، آج تو مجبور کرتے ہیں میڈیا پر آؤ، اپنا چینل بناؤ۔ حضرت فرماتے تھے خبردار ہم گناہوں کے اندر دین نہیں پھیلائیں گے، بتاؤ تبلیغی جماعت کا کون سا چینل ہے، کون سا بینر لگا ہوا ہے، کون سا پوسٹر لگا ہوا ہے، چلو چلو ریونڈ چلو، اور اچھا جناب یہ 2000 پڑ جناب، سارا تمہارا خرچہ پھر واپسی میں بھی وسط میں مفت میں لے آئے گی، کون سا ہے؟ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے 35 سال اپنے شیخ کے جوتے اٹھائے، پیر و مرید تھے جناب، اعظم خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، مرید تھے، 35 سال ان کی جوتیاں اٹھائیں۔ شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخلاص، آپ بتاؤ کدھر، ہمارا تو ابھی بھی پوسٹر لگ جاتا ہے، ان اللہ کے پیاروں نے کون سے پوسٹر کا معاملہ کیا، لیکن اخلاص کی برکت سے کون سا دنیا کا کونا ایسا ہے؟ اب تو الحمدللہ کوئی نہیں بولتا، نہ اس وقت تفصیل کا موقع ہے، بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھ کر دینی ایک خاتون رابعہ بصریہ بنی ہو پوری دنیا میں، کراچی کی بات نہیں کر رہا، ایک خاتون اللہ والی بنی ہو مجھے بتا دیں، میں اپنے خاندان کی بچیوں سے کہوں گا کہ اپنے لیے بھی دعا کراؤ، میرے لیے بھی دعا کراؤ۔ ہو ہی نہیں سکتا، آنکھ کی زانیہ کیسے رابعہ بصریہ بن سکتی ہے؟ جب وہ سفید داڑھی والے کو دیکھے گی کالی داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ بغیر داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ ارطغرل کا بے حیائی کا ڈرامہ کیوں نہیں دیکھے گی؟ پھر دیور کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ حدیث پاک کے دیور تو تیرے لیے موت ہے، اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے۔ یہ گریبان وہاں پر جا کے بھاگا بارڈر پر کھولنا بیٹا، وہاں یہاں بند رکھو، وہاں پر وہاں دکھائیں جوہر اپنے ہیں، وہاں پر میں اکیر فقیر آ جڑا جی بم نہیں مارنا ہے بھائی جی، میں تو اچھا ہے، وہاں دکھاؤ بادری بھائی۔ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بیان کر کے جوش میں آنا کہ آج کے بعد میں مر جاؤں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، آگے پڑھیں تو پتا چلے گا جناب۔ اولاد کو دین کی فکر کرانا، اولاد بھی نیک بن جائے، اپنی فکر نہ کرنا، اولاد کام نہیں آئے گی، بات چل رہا تھا نا، بات یہ چل رہی تھی نا، اولاد کام نہیں آئے گی۔ اب بھائی اگر آپ چاہتے ہیں تہجد تک بیٹھے تو میں تہجد تک نام گنا لوں، آدھے نام آپ گنا لیں گے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کام نہ آئیں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کام نہ آئیں گے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کام نہ آئیں گے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کام نہ آئیں گے، اب گنتے چلے جاؤں، وہاں یوسف الدیانی صاحب شہید کام نہیں آئیں گے، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب، اب گنتے چلے جاؤ آپ، یہ اولاد کام آئے گی نہیں آئے گی؟ ایسی کام آئے گی کہ سب حیران ہو جائیں گے، ایسی کام آئے گی۔ اور جس اولاد کو بچپن سے برائیاں سکھائی، زنا اور ڈرگس اور گندی پارٹیاں، بے حیائی، نماز تک نہیں آتی، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک صحیح نہیں آتا، یہ اولاد کہاں آئے گی؟ ارے بھائی حافظ عالم نبی ہو، حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر بنو اللہ والے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو اللہ والے انجینئر بنو، یہ ہے تم چاہو تو آسمان پر جھولو، اپنے رب کو نہ بھولو۔ جیسے کسی کو اپنے بیٹے کو حافظ عالم بنائے گا، کھائے گا کہاں ہے؟ منہ سے۔ اور تو آپ نے کون سی پنچایت لی ہے بھائی؟ اگر آپ کو ان کے بچے کی اتنی فکر ہے، آپ مہینے کا ہدیہ باندھ دو، چلو اور چھوڑو یار، سستے میں آ جائے ایک فلیٹ اس کو ہدیہ کر دو، مہینے کا 15-20 ہزار ملے گا، کام چلے گا اس کو۔ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ کھائے گا کہاں سے؟ اللہ کھلائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 3 شہزادیاں ایران کی قید ہو کر آئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قیدیوں کی سفارش کی ہے، کیا سفارش کی ہے
ایک تو ان کی قیمت زیادہ لگائی جائے، اور دوسرا یہ کہ جس کو یہ پسند کرے اس کے بعد بھیجا جائے۔ ایک ایرانی شہزادی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پسند کیا، جاتے جاتے ایمان بھی لے آئی۔ مختصر پیدا ہوئے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ محدث پتہ نہیں کیا کیا، خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، حاضر تھے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے حضرت والا آئے تو ہم نے کہا حضرت بھائی واصف منظور صاحب آئے تھے ملنے کے لیے مدینہ شریف میں، تو ہم نے کہا کہ حضرت والا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جوش آ گیا، میں اور تشریف لے جاؤں؟ سیکھو ادب، حاضری کے لیے کہو، حاضری کے لیے گیا تھا میں، یہ کہو شیخ حاضری کے لیے گئے، تشریف کیسے؟ ہماری تو اردو ویسے ہی ہم لوگ مہمان ہیں، آج کل اردو والوں کے بھی اردو کیا معاملہ ہے؟ یہ میرا صاحبزادہ ہے، بتائیے اپنے بیٹے کو صاحبزادہ کہہ رہے ہیں۔ اب اور غور سے سننا، آپ میرے دولت خانے پر کم آئیں گے، میں آپ کے غریب خانے پر کل آؤں گا۔ حضرت ہنستے تھے، ارے بھائی اردو تو ٹھیک کرو۔ مجھے تو ہمارا تو گدگدی لگتی ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ جمعے کے دن پرچہ آیا، تم دعا کرو، سنو تم دعا کرو ہمارا بابا کی بیوی کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ او یار تیری کیا ہوئی بھائی؟ تم دعا کرو ہمارا بابا کی بیوی کو اللہ صحت عطا فرمائے، تیرا کیا ہوئی بھائی؟ ہے جی ایک آدمی جو سنات کدھر ہے بھائی؟ ہے جی سب پر نظر ڈلتی ہے، جو ذرا سونے کی پوزیشن میں آیا نظر ڈلی، کون سا 12 بجے تک بیان ہوگا؟ دعا کرو بس مختصر یہ تفسیر ہو جائے بیان، جو پہلے بھی اٹک گئی تھی 2 دفعہ ان 2 تفسیروں میں، ہے جی۔ اللہ تعالیٰ بھائی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، بیانات اللہ کی نعمت ہے، کام اللہ کی رحمت سے چلے گا، معافی سے معاملہ بنے گا، معافی سے معاملہ بنے گا۔ بہرحال نوجوان صاحب آئے، 1-2 مرتبہ شادی کرا دو، میرے شادی دفتر تو ہے نہیں ادھر، نہیں یہ اب ہمارے کو بھی گدگدی لگتی ہے، کیا کروں بھائی؟ تو میں نے پوچھا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہہ رہے چاند کا ٹکڑا ہوئے۔ خود بوسی ٹکڑا ہے، چاہیے چاند کا ٹکڑا۔ یہ تو مسئلہ ضروری ہے، ورنہ آدمی تک تکا کے لیٹ جائے بھائی۔ اب یہاں ایک صاحب نے مجھے بتایا، بھائی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اب ایک ساتھی ہنساتے تھے، اور انتقال سے پہلے ان کو بلاتے تھے حضرت کے ہنساؤ۔ میں یہ بیان نہیں کرتا الحمدللہ، اس طرح سنی سنائی بات بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ جیسے وہاں ہوا تھا وہ کینٹ کے سامنے ہے نا مسجد افسا، وہاں بیان میرا اتوار کو ہوتا تھا، تو ایک بار پرچی آئی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا میرے جاننے والا، اور اسی مغفرت کی دعا کر دیں۔ میں نے دعا کر دی۔ اس کے بعد دوسرے دن وہ خانقاہ میں آ گئے، میں نے کہا یا اللہ یہ روح کہاں سے آ گئی؟ میں گھبرا گیا، یقین کریں میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا دعا میں غلطی کر لی ہے کیا؟ کہا شیخ مجھے آپ نے مار دیا، میں تو زندہ ہوں، اب اس کے بعد میں کان پکڑتا ہوں، میں اب جب تک تحقیق نہ کروں میں نہیں بتاتا۔ یہ باتیں تو ویسے بھی نہیں بتاتا۔ حضرت ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم آتے ہیں وہاں سے رائیونڈ سے، اور یہاں سے ڈاکٹر نوشاد صاحب اور 2-3 بزرگ آتے ہیں، وہاں سے بھی 2-3 بزرگ آتے ہیں۔ مولانا ضیاء الحق صاحب سے میں نے کہا حضرت آپ بیٹھ گئے، مجھے پہلے جلدی جواب دے دیں کہ سنا ہے کہ حضرت بھائی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہنساتے تھے ایک ساتھی، اور حضرت وصال سے پہلے ان کو بلاتے بھی تھے۔ فرمایا ہاں بھائی کیا بھائی ساجد صاحب ہنساتے تھے حضرت کو۔ پھر ڈاکٹر نوشاد کی طرف اشارہ کر کے دامت برکات فرمایا یہ بھی تو میں ہنساتا ہے، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، کئی بار آ چکے ہیں، ہنسا ہنسا کے اللہ کی محبت میں پھنساتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے شمائل خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل ترمذی کی شرح۔ یہاں ماشاءاللہ عشاء کے بعد پڑھنے کے بعد پھر بیان شروع ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب ختم ہو جائے دوسری کتاب۔ جب ہنسی کا جگہ آیا نا حدیث پاک، تو اس کی تشریح میں حضرت نے لکھا ہنسنا چاہیے، اور دین پھیلانے والے کو تو ہنسنا ہی چاہیے تاکہ لوگ قریب آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، ہونٹوں مبارک پر تبسم رہتا تھا۔ پھر ہمارے حضرت نے اس طرح سمجھایا اگر کوئی دین پھیلانے والا میری طرف دیکھیں ذرا اس طرح ہو، میں دیکھنا ضروری ہے۔ ماں یعقوب سلام کرنا ذرا۔ وعلیکم السلام۔ اب کسی کی ہمت ہوگی بھائی اس وقت بیٹھنے کی، اور کہ بھائی آئیے آئیے، آدھا تو اس کا علاج وہیں ہو گیا ماشاءاللہ، اس محبت سے بلا رہے ہیں بھائی بیٹھے بیٹھے، بھائی خیریت کوئی کام وغیرہ حاضر۔ پھر جیسا آدمی نا ویسے معاملہ، کہ جس چڑیا کو پھنسانا ہو نا اس کی بولی سیکھ لو۔ ایک آدمی آتا ہے کہ میں جو ہے وہ بزنس کرتا ہوں امپورٹ ایکسپورٹ کا، 2-4 چیزیں پوچھ لو اور چڑیا پھنس گئی، اس کے بعد دین کی بات اس کی کان میں ڈال دو۔ اور ایک ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ خاندان میں کوئی رشتہ دار ملنے آیا خاندان کا،
اور پتہ ہے کہ یہ سود خور ہے یا وراثت نہیں دی، ابھی بیٹھے ہی نہیں ہیں، ارے صاحب لوگ دوزخ کی آگ خریدتے ہیں، وراثت دیتے نہیں ہیں، یتیم کا مال کھائے، وہ سمجھ رہا ہے مجھے ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، دوبارہ آئے گا ہمارے پاس؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ ابھی بنیاد بنی نہیں ہے، 60 منزلہ عمارت کھڑی شروع کر دی بھائی، بنیاد 2 منزل کی کھڑے کرے 60 منزل کی، ابھی اس کو نماز خطرے میں پی ایچ ڈی کا مضمون ڈال دیا اس کے بعد گناہ گار اور اس کو ذلیل سمجھ کر۔ بہرحال تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں حاضر تھے، اس وقت کا بادشاہ طواف کر رہا تھا، حضرت کو دیکھا، 5 ملکوں کا بادشاہ وداؤٹ اپوزیشن، 5 ملکوں کا، 3 ملک تو یاد ہے مجھے، ایک سعودی عرب، ایک عراق، ایک مصر۔ اس نے طواف پورا کیا بادشاہ نے، اور واجب الطواف 2 رکعت پڑھی، حضرت کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر جب حضرت فارغ ہوئے تو قریب آ کر کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا بتاؤ، کہ میں بادشاہ ہوں 5 ملکوں کا۔ اچھا اچھا، آپ حکم کریں میں آپ کے لیے کیا کروں؟ ایسا لگا جیسے حضرت نے سنا ہی نہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا حکم کریں میں آپ کے لیے کیا کروں؟ ایسے اشارہ کر دیا۔ عشاء کی اذان، نماز، سنتیں، دعا پڑھ کر اب یہ گندے خیالات کی بجائے یہ سوچیں نا کہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کعبہ شریف سے باہر نکل رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کہ مجھے تفسیر اس کی بتائیں، شان نزول اس کا کیا ہے، یہ حدیث پاک کو کس طرح سمجھوں، پریشانیوں کے حل کے لیے کیا لکھا ہے۔ بادشاہ حیران کھڑا ہے کہ یہ تو ہمارا تو گن پوائنٹ پر ہے سارا معاملہ، یہ تو دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ یہ مجمع چیرتے ہوئے آئے کہ آپ سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ حکم کریں میں آپ کے لیے کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا بادشاہ آپ میرے لیے آخرت کا کچھ کریں گے یا دنیا کا؟ کیا آخرت تو آپ کے پاس ہے، لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، میرے پاس آخرت کہاں؟ دنیا کا حکم کرو۔ سنے پیارا جملہ، اللہ میرے دل میں اتار دے۔ فرمایا بادشاہ جس نے دنیا بنائی ہے نا، میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگوں تو تجھ سے کیا مانگوں گا؟ میں نے جب بھی مانگا ہے اللہ کی محبت کو مانگا ہے، علم دین کو مانگا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو مانگا ہے۔ یہ کھائے گا کہاں سے؟ دیکھو آپ، ایک نوجوان یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، بھائی کوئی آپ ڈرنا نہیں کہ آپ کو میں ریزائن دلاؤں گا یا آپ کو پڑھائی سے چھڑوا دوں گا، ایسی بات نہیں ہے، پہلے بتا دیتا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے ادھر تو کہہ رہا ہے کہ مسئلہ نہیں، ادھر ڈرا رہا ہے۔ تو وہ عالم بننے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک مل گئے، چچا مل گئے، کہا ارے تو اس طرف جاتا ہے روز، آج اس طرف جا رہا ہے؟ کہ چچا میں الحمدللہ عالم بننے جا رہا ہوں، تحفۃ العلماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہے عالم کے لیے۔ کیا کھائے گا کہاں سے؟ کہا چچا، تھا تیز پڑا، کہا چچا یہ بتائیے کہ مہمان کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن کا، ٹھیک ہے۔ تو چچا میں نے بیان سنا ہے کہ دنیا کا 1000 سال، آخرت کا 1 دن، ٹھیک ہے، اور جو عالم بنتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، تو اللہ کا بھی مہمان ہوا، تو 3000 سال تو اللہ مجھے کھلائیں گے، باقی آپ مجھ سے پوچھنا بعد میں کون کھلائے گا، بعد میں پوچھنا کون کھلائے گا۔ وہ ہنس پڑا گا میں بھی تو آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں بھائی، جو فوج سے پوچھو آپ کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتے ہیں، لیکن کیا کہے گا کہ آپ کی کیا پنچایت ہے، گورنمنٹ کھلاتی ہے نا، اب ان کے فوجی ہے نا۔ ہمارے پاس جو کھانا چیک کر کے آتا ہے، آپ لوگوں کے پاس چیک کر کے آتا ہے؟ ہماری حفاظت میں باڑ لگائی ہوئی اور سیکورٹی کتنی ہے، ہمیں پاکستان فوج کھلاتی ہے، ہماری فوج کھلاتی ہے۔ تو جو اللہ کے دین میں لگے گا اللہ اپنی فوج کو نہیں کھلائیں گے کیا؟ آپ کبھی ایک بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے ڈرتا ہوں، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جو بخاری پڑھ کر فراغت ہوئی جن کی، انہوں نے ٹائر جلائے ہوں، پتھراؤ کیا ہو، شیلنگ ہوئی ہو، مدرسے میں رینجرز آ گئی ہو اور نعرے لگا رہے ہوں گے جیتے گا بھائی جیتے گا، مٹ کے والا جیتے گا، میں بے روزگار ہوں، ہم کو بھی تو روزگار دیو کھانا، کدھر سے دیو کھانا بھائی؟ اب یہ ہمارے دوست ہیں گیسٹرو کے بڑے ڈاکٹر ہیں، تو بتا رہے تھے وہ بھی پردے کا انتظام ہے۔ تو خان صاحب آئے تو پوچھتے ہیں نا کہ ہسٹری لیتے ہیں، ہسٹری لیا وغیرہ، پھر پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ پردے سے بیوی سے کہا سود آنا، بیوی سے بھیا سود آنا کتنا پیس ہے؟ وہ گن کر کہتی ہے تقریباً 16 دانہ، وہ بھی پتہ ہی نہیں ہے تقریباً 16 دانہ۔ بہرحال سود آنا مجھے اتنا مزہ آتا ہے جناب۔ بہرحال جی، تو اس معاملے میں ایک آخری بات بتاؤں گا، آج کے بیان کی آخری بات اس کی تفسیر کی، باقی جلدی انشاءاللہ 3 تفسیر اللہ بیان کرا دیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کی بھی تشریح چلتی رہے گی۔ ایک بچہ یتیم ہو گیا، یہ تو پتہ چل گیا نا کون کھلائے گا جناب۔ والدہ نے ایسی پرورش کی کہ گھر سے نکلنے نہیں دیا،
اب مجھے یاد نہیں ہے 6-7 سال کا 8 سال کا، تو گلی میں جانے لگا تو والدہ نے بیوہ اس نے پیغام رشتہ داروں کو بھیجا کہ میرے بچے کے لیے کوئی نصیحت کریں، کیا کروں. اب وہ بازار میں جانے لگا ہے. ہمارے بچہ بیٹی تک مغرب کے بعد گھومے، جینس پینٹ شرٹ، بال کھولے ہوئے، سائیکل چلائے، جو بھی مستیاں کرے، جو بھی کرے. بھائی اللہ سے بھیک مانگنی ہے نا، تو اللہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو. اور کیا لکھا ہے کہ سائل کو مت جھڑکو؟ اے اللہ دین میں ہی تو لکھا ہے سائل کو مت جھڑکیں، تو ہم بھی آپ کے سائل ہیں نا، ہمیں پتہ ہے اب ہمیں کیسے جھڑکیں گے. میرے حالات بدلتے. اللہ حضرت والا فرماتے تھے اللہ سے مانگے جاؤ، دیکھو گھر کے حالات بدلتے نہیں بدلتے. ارے خود عمل کرو. ایک خاموش تبلیغ ہے. دکان بند کر دیا، 100 دکان کھلے ہوئے، نماز کے وقت میں بند کر دیا، یہ بھی تبلیغ ہے. شرعی داڑھی رکھ کے دندناتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے. جھوٹ نہ بولنا، غیر شرعی تقریبات میں شریک نہ ہونا، حرام نہ کھانا، یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. دل پہ آرے چلتے ہیں. جب یہ عمل کر سکتا ہے میں عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے. اور انہوں نے رشتہ داروں نے کہا ایک مدرسہ ہے جہاں پڑھائی سے زیادہ اصلاح پر زور دیا جاتا ہے، پڑھائی سے زیادہ، تو اس مدرسے میں داخلہ مل جائے تو پھر کیا معاملہ. بہت مختصر کر کے یہ ماں گئی، پردے سے بات کی محتمم صاحب سے. انہوں نے کہا ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، رس زیادہ ہے کہ اصلاح ہو جائے. تو انہوں نے بتایا بچہ یتیم ہے اور میرا معاملہ یہ ہے. تو کہا اچھا پھر ہم رکھ لیتے ہیں اس کو. کہا آپ مجھ سے وعدہ کریں جب تک یہ اللہ والا عالم نہ بنے میرے پاس نہ بھیجنا. کہا ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد ظاہری بات ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بتائے 1 سال 5 سال، بہرحال کچھ برسوں کے بعد بچہ آیا محتم صاحب کے پاس. حضرت جی ماں بہت یاد آ رہی ہے اور مجھے جانے کی اجازت دے دیں. حضرت پریشان ہو گئے، کیسے اجازت دوں، وعدہ کیا تھا. منع کر دیا. بچے کی آنکھ سے آنسو آ گئے. کہا میں یتیم ہوں، ماں کے علاوہ کچھ پیار مجھے نہیں ملا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں. رونے لگا. حضرت نے فرمایا اچھا. اب دوسرے کمرے میں بیٹھے اور اللہ والے نے دعا مانگنا شروع کر دیا. اللہ کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. دل میں ایک خیال ہوا، عجیب دعا ہے یہ، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ ہدایت اور رشد کی بات کو میرے دل میں اعلام فرما دیں. اعلام تو ہو گیا، یہ نہیں کرنا ہے. اے اللہ اپنے شیطان سے بچا کر اپنے پناہ میں بھی تو رکھیے. پتہ تو چل گیا کہ شرعی پردہ اور جتنی چیزیں ہیں. بہرحال شاگرد سے فرمایا کہ یہ سبق مجھے اثر تک یاد کر کے دے دیں، میں چھٹی دے دوں گا. 9 سال 10 سال کا جو بھی بچہ یہ وہاں جب گیا تو دیکھا سبق تو زیادہ ہے. ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے جو آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ ذہین ہو نا اس کو دین کے لیے فارغ کرو. وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم ایک ہی بیٹے حضرت کے. کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کو UK بھیجیں، پیسے ہم دیں گے. آپ کا ایک ہی بیٹا ہے. فرمایا 3-4 بیٹے ہو تو سوچتا. میں نے خانہ کعبہ غلاف پکڑ کر دعا کی ہے اللہ میرے بیٹے کو اپنے اس دین کے لیے قبول فرما جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں کٹی ہیں. اے اللہ میرے بیٹے کو اس دین کے لیے قبول فرما جہاں سب کے سردار کا مبارک خون بہا ہے. اے اللہ میرے بیٹے کو اس دین کے لیے قبول فرما احد کے میدان میں ایک ساتھ جس دین کے لیے 70 جنازے نکلے. اے اللہ میرے بیٹے کو اس دین کے لیے قبول فرما جس میں حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ بلخ کی سلطنت قربان کی تھی. آج ہمارا ایمان نہیں بنا ہوا. اگر بچے کو عالم بنا دیا کھائے گا کہاں سے؟ اللہ نے اتنا مال دیا بھائی، دینا اس کو ایک بنگلہ اور ایک دے اس کو مالک بنا کر کرایہ آتا رہے گا. اور جسے اللہ نے توفیق دی ہے یہ پوچھنا کہ کون کھلائے گا جو اللہ کے کام میں لگے کہ اپنا ایمان مضبوط نہیں. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ میں نے اپنی بیٹی کو UK بھیجا ہے پڑھانے کے لیے، مال بہت ہے، اس کو فلیٹ بھی لے کر دیا ہے. حضرت آپ سوچیں ماحول کیسا بے حیائی اریانی فحاشی کا ہے، آپ دعا کریں میری بیٹی محفوظ رہے. حضرت تو شاہ وسیع اللہ صاحب کا جس کو پتا ہے بتائیں. فرمایا دین کی بات سننا ہے تو بیٹھو ورنہ بھاگ جاؤ یہاں سے. اپنے بیٹی کو سوئمنگ پول میں دھکا دے کر ہم سے کہتے ہو دعا کرے کہ بھیگے نہیں وہ، تمہارے پر بیٹیاں بوجھ ہیں کیا؟ اور یہ تو خیر آگے والا جملہ تو کسی اور نے کہا. بزرگ نے کہ 60 لاکھ روپے سیلف فنانسنگ اسکیم میں دیے، 1.5 کروڑ بیٹی پر خرچہ کیا. اب آؤٹ پٹ نہیں چاہیے، نوکریاں نہیں کرائیں گے. اتنا بڑا مضمون ہے، اتنا بڑا مضمون ہے کہ رو پڑیں گے ہم. اور اس سے جو انکم ملے گی شادی کرائے گا جلدی بیٹی کی، وہ سارا انکم تو وہاں چلا جائے گی. بیٹی خود شادی کرے گی
گھر میں رہے گے بچے کی پرورش کی فکر کرے گی, ساس سسر کی فکر کرے گی؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جو قرآن پاک کی آیت ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی بیویوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. دیور تو موت ہے, موت اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. دیور, بہنوئی, نندوئی, خالو, پھپھا, ماموزہ, تایازت, خالازاد, پھر یہ جاب کس کے ساتھ کر رہی ہیں؟ بتایا نا کتنا بڑا بھاری مضمون ہے یہ دل نہیں بنتا نا, جو ابھی دل کی بات چل رہی ہے نا. باقی 3 تفسیر پہ تفصیل اور, لیکن تھوڑا سا انشاءاللہ عرض کر دوں گا. تو بچے نے وہ سبق دیکھا, وہ سبق تو کب یاد ہوگا؟ ادب سے کتاب ایک طرف رکھی دین کی, اور بچہ 8-10 سال 11 سال جو بھی ہے جا نماز پہ 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے, اللہ یتیم ماں یاد آ رہی ہے. یہ سبق میں تو یاد نہیں کر سکتا. آپ تو ناممکن کا ممکن بناتے ہیں. بچہ ابھی جواب آئے گا, یہ بچے کا نام کیا ہے؟ جناب پڑھنا شروع کیا, سبق یاد ہو گیا. استاد جی کو سنایا, مسکرائے, کہا بھائی آسمان کا معاملہ ہے, جاؤ اپنی اماں کے پاس. بھاگ رہے ہیں. ہاں بڑے بھائی گندے خیالات ہیں نا زنا اور بدماشی کے, اس کی جگہ یہ سوچیں کہ طائف کا پہاڑ کتنا اوپر ہے, اور بغیر کسی رستے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ رہے ہیں, وہاں پتھر لگ رہے ہیں. خون مبارک سوچے نا, کہاں سے گناہ کریں گے, کہاں سے بیوی پر چلائیں گے, کہاں اس کو گالیاں دیں گے. لیکن سوچ گٹر لائن کی طرف جاتی ہے, اللہ معاف فرمائے, کیونکہ اصلاح نہیں کرا رہے. اور بھی سوچنے کی بہت سی باتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, کنکر لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ انشاءاللہ تعالی اللہ بیان کرا دیں اپنی رحمت سے. ان کے خون مبارک کو ہم بھول چکے, تو پھر باقی اور کیا رہے گا بھائی. تو اب بچہ بھاگ رہا ہے کہ میں جاؤں گا, دستک دوں گا, ماں دروازہ کھولے گی, میں چھپ جاؤں گا, اور پھر دستک دوں گا, ماں آئے گی, مجھے گلے لگائے گی, گود میں بٹھائے گی, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گی. گھر پہنچ کے آواز دی. ماں نے پوچھا کون؟ اب نام سننا دل تھام کر. ماں نے پوچھا کون؟ کہا اماں با یزید, حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے ہی نہیں بنتے یہ لوگ. آج بھی صدیقین کی آخری سرحد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر میں نیک بن جاؤں, میری اولاد نیک بن جائے, قلب سلیم کی تفسیر مل جائے, تو جہاں ہمیشہ ہم نے جانا ہے وہاں یہی کام آئیں گے. پھر یہی حافظ قرآن جن کو 10 پاسپورٹ وہ دیے جائیں گے, جن پر خاندان کے 10 افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوں, یہ 10 کی شفاعت کرے گا. یہ مولانا کی شفاعت کی تو بات ہی چھوڑ دو, کتنے کی شفاعت کرے گا, اللہ نے حق دیا ہے یہ. لیکن چمک دمک ہے نا یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت 107 احادیث مبارکہ ہیں, زبردست پرنٹ میں ہدیہ, مفت ہدیہ ماشاء اللہ. روزانہ 2 حدیث پاک روز گھر میں پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کیا ہے. ہماری نظر کو چھوڑو آپ, یہ سب یہیں رہ جائے گا. اگر نیک اولاد ہے تو وراثت ہو جائے گی, نیک اولاد نہیں ہے تو لڑتے رہیں گے آپس میں, کورٹ کچہری کرتے رہیں گے. ملا کیا ساتھ میں؟ ہمیں کیا تربت یعنی قبر, ہمیں کیا جو تربت میں میلے رہیں گے, تہ بخاک ہم اکیلے رہیں گے. مرے تھے جن کے لیے وہ رہ گئے وضو کرتے, نماز جنازہ پڑھائی اوروں نے آ کر, غیروں نے آ کر. ماں نے پوچھا کون؟ با یزید. با یزید کون؟ آپ کا بیٹا. میرا بیٹا تو اللہ والا عالم بن کر آئے گا. سمجھئے دروازہ نہیں کھلے گا. چلے گئے واپس. ایک ایک حدیث پاک سیکھنے کے لیے کتنا سفر کرتے تھے لوگ. آج سب بیٹھے بیٹھے مل گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. یعنی عالم بننا آسان ہے. ارے پھر بھلے اس کو آپ بزنس کراؤں, لیکن 3-4 گھنٹے تو حدیث پاک پڑھائے نا. حدیث پاک ہے کہ جو حدیث پاک یاد کرے اور پھیلائے, اے اللہ اسے ہرا بھرا رکھ. جسے اللہ ہرا بھرا رکھے خزاں کہاں آئے گی. اس کو ایک حافظ قرآن بن رہا ہے, خدا نخواستہ انتقال ہو گیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر میں اللہ ایک فرشتہ بھیجیں گے. اور یہ حضرت شاہ رخ صاحب نے بوڑھوں سے فرمایا تھا کہ آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, روز ایک آیت یاد کر لو, 2 دن میں ایک آیت یاد کر لو. کہ حضرت کہاں سے حافظ بنیں گے, انتقال ہو گیا تو. فرمایا فکر کیوں کرتے ہو, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو قبر میں بھیجیں گے. جب یہ اٹھے گا حافظ قرآن اٹھے گا. حافظ قرآن, ہمیں تو قرآن پاک سیدھا سیدھا ہی نہیں پڑھنا ہوتا, اتنی غلطیاں ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ میں 26 غلطیاں ہیں, ترجمے غلط ہو گئے, نماز بھی نہیں آئی, نہیں ہوئی. بہرحال واپس آ گئے. اب لگے رہے کئی برس تک. محترم صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی. فرمایا کہ رب نے جو اس کو دینا تھا دے دیا, اب اس کو آپ دعائیں دے کے رخصت کر دو. بلایا طالب علم کو, اپنی دستار پہنائی,
کہا بیٹا اللہ نے جو تجھے دینا تھا دے دیا، جاؤ دین پھیلاؤ۔ وہی سڑکیں وہی بھاگے جا رہا ہے۔ دروازہ کھولا، کون؟ با یزید، میرا بیٹا اللہ والا بن کر آیا ہے۔ دروازہ کھولا، بیٹا پیروں پہ گرنے لگا، ماں نے اٹھا لیا، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، آؤ آؤ میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی، میرے رب نے تیرے بابا کی لاج رکھ لی، دو تیرے بیوہ ماں کا سن لیا، میرا بیٹا اللہ والا بن کر آیا ہے، لیکن پہلے کھانا بعد میں، پہلے میں 2 رکعت پڑھ کے اس رب کا شکر تو ادا کروں۔ بوریا بچھایا ہے، اور بھی ایسے واقعات ہے، کھائے گا کہاں سے؟ بہرحال باقی 3 تفسیر بچی، تھوڑا بتا دوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی ابھی میرے سامنے جو ہے وہ 5 صفحات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر کیسے شفقت فرماتے تھے، وہ پڑھ لیں، سن لیں، پھر میں دیکھوں میرا اپنی اولاد پر شفقت کا کیا معاملہ ہے، اپنے بھتیجے بھتیجیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، کیا معاملات ہیں۔ نمبر 3، الذی یکون قلبہ عن العقائد الباطلہ، جس کا دل باطل عقیدے سے خالی ہو جائے، یعنی قبروں پر نہیں جائے، مزارات پر نہ جائے، ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلی گزر گئی، گھر جا کے بیٹھ گئے، ارے بہو خبردار، آج چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، چھری کو ہاتھ مت لگانا، کیوں کیا ہو گیا؟ کہا نہیں وہ خطرناک معاملہ ہے، حدیث پاک میں کیا لکھا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تو جس کا دل باطل عقیدے سے خالی ہو جائے، ذرا کوئی نقصان ہوا عامل بابا کے پاس، بتاؤ بھائی یہ 5000 کا نوٹ کہاں گیا؟ اس نے بتا دیا، اللہ معاف۔ ایک صاحب آئے، رو رہے تھے آنسوؤں سے، کہ میری بیٹی ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، تو ساس صاحبہ عامل بابے کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ اب یہ 3 تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ اس لڑکی کے ماں باپ نے بندش کی ہوئی کہ اولاد نہ ہو، بتائیے باپ شادی نہیں کراتے، گھر میں بٹھا دیتے ہیں، بیٹی وہ ظلم کرنے، ماں باپ سے کو اپنا جادو توڑے تم۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، دیکھیے اب اللہ سے کٹ کر عاملوں سے جڑ رہے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں، تو قلب سلیم اس کا ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہوں گے اس باطل عقیدے کی پاکی کے لیے کتنی اور تفسیر ہوگی اس کے معاملے میں، جس کا دل باطل عقیدے سے خالی ہو جائے۔ ارے شیخ ہماری بیٹی نے خود دیکھا ہے، ابھی بیٹی کو بلاؤں، میں نے کہا رہنے دے بھائی، 6-7 سال سے زیادہ بیٹی یہاں نہیں آ سکتی۔ اب میری بیٹی نے خود دیکھا کہ ناخن کے اندر، یہ لے آپ، ناخن کے اندر دیکھا کہ پھپھی جو ہے بھینس کالونی ہے وہ گھر سے نکلی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، پہچان بھی رہی ہے، وہ شاید ناخن بہت بڑا ہو، وہ مجھے نہیں پتا، میں نے تو ناخن اتنا ہی دیکھا ہے، اور چنچی میں بیٹھی ہے، اور کیونکہ زیادہ وزنی ہے تو چنچی اوپر ہو گئی ہے، وہ سب نظر آ رہا ہے اس میں۔ پھر 2 آدمی لٹ کے نیچے کیا، پھر اوپر بڑے بڑے پتھر رکھے، پھر چنچی قبرستان گئی ہے، اور پھپھی نے جادو کیا، پھپھی کی گردن دبا دی۔ بھائی اللہ بچائے۔ آگے، الذی یکون قلبہ عن غلبۃ الشہوات، اس تفسیر پر ساری زندگی علماء بیان کر سکتے ہیں، ساری زندگی، چاہے 60 سال کی عمر ان کی ہو، جس کا دل شہوات سے خالی ہو جائے، یا صرف بد نظری گندی فلمیں نہیں ہیں، غصہ، تکبر، کینہ، بغض، حب جاہ، حب بہا، حب دنیا، انتقام، غیبت، یہ سب اس کے دل سے نکل جائے، دوبارہ آ سکتی ہے۔ ایک صاحب نے لکھا پیارے شیخ کو کہ الحمدللہ 4 سالوں میں سب گناہ چھوٹ گئے۔ حضرت نے لکھا گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، دب جاتے ہیں، اگر احتیاط نہ کی جائے تو پہلے سے زیادہ اچھل جاتے ہیں۔ بد نظری نہیں کی 6 مہینے، ماشاءاللہ۔ ارے بھائی باقی عبادات پہ ثواب ہے، وہ صبح انشاءاللہ تعالی ایسی تفسیر کو یاد دلا دیجیے گا، اور بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت کرتے تھے، اس کا 0.00001 میرے پاس ہے، ایسا دبا کے رکھتے ہیں، ڈانٹ گالیاں ان کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بھائی حضرت فرماتے تھے بیٹیوں پر زیادہ محبت کرو، یہ گھر میں رہنے والی ہیں، یہ بیچاریاں بچپن سے محبت کہیں اور تلاش نہ کریں۔ پھر ایسے ایسے بدماش لوگ بیٹھے ہیں جو ان کو تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ہمارے دوست ہیں اسکول میں، اسی اسکول میں ان کے دوست بھی ہے، اس نے پوچھا بچے سے آپ کیا بنیں گے، اب اس پر بیان نہیں کروں گا، کہا ڈاکٹر، انجینئر، آپ کیا بنیں گے، کہا ٹچ موبائل۔ سب اسٹوڈنٹ ہنسنے لگے۔ ہمارے دوست کے دوست نے اس کو بلایا، کہا ٹچ موبائل کیوں؟ تو ابا گلے نہیں لگاتے، ماں گلے نہیں لگاتی، ماں کچھ محبت نہیں دیتی، ہر وقت موبائل لگا ہوا ہے، تو میں ٹچ موبائل اگر بن جاؤں گا تو ماں کے گلے تو لگ سکوں گا۔ یہ ایسی ایسی داستان ہے، صبح اگر صرف بیٹھ جائیں آ کے
دیکھیں ای میل کتنے ہیں، خط کتنے ہیں، 8 لوگ جواب دینے والے ہیں اللہ کی رحمت سے، ٹیلی فون الگ، میسج الگ. تڑپ ہے نا جس کو، تڑپ ہے وہ اپنی اصلاح کرائے گا. صرف اصلاح اخلاق چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھ لیں. اور اس کے اندر 2 چیپٹر ہیں، اخلاق رذیلہ، اخلاق حمیدہ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 2 چیزیں. اخلاق حمیدہ کون سے نہیں، 2 کر کے آئے، سب تفصیل لکھی بھی ہے.